نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 7واں پارہ سورۃ مائدہ، آیت نمبر 89 to 82۔ لفظی ترجمہ، لا نہیں یؤاخذکم اللہ، مواخذہ کرے گا تم سے اللہ، باللغو سے ارادہ پر، فی ایمانکم تمہاری قسموں پر، لیکن اور لیکن، یؤاخذکم مواخذہ کرے گا وہ تم سے، بما اس کے ساتھ جو عقدتم تم نے مضبوط باندھا ہو، پختہ کیا ہو، ایمانا اپنی قسموں کو، فکفارتہ تو پس کفارہ اس کا، اطعام کھانا کھلانا ہے، عشرتی 10 مساکین محتاجوں کو، درمیانے درجے کا، وما جو تطعمون تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے اہل و عیال کو، او یا کسوتہم یا کپڑے پہنانا ان کو، او یا تحریر آزاد کرنا، رقبات گردن یعنی غلام، فمن پس جو لم نہ یجد پائے، فصیام تو پس روزے رکھے، ثلاثاتی 3 ایام دن کے، ذالک یہ ہے کفارۃ کفارہ، ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا جب حلفتم جب تم قسم کھا لو، واحفظوا اور حفاظت کرو، ایمانکم اپنی قسموں کی، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما اس کے سوا نہیں کہ خمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، رجس ناپاک ہیں، من عمل الشیطان شیطان کے اعمال میں سے، فاجتنبوہ پس تم بچتے رہو ان سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون تاکہ تم نجات پاؤ۔ کہ یریدو چاہتا ہے شیطان ان یہ کہ یوقع کہ وہ ڈالے بینکم تمہارے درمیان، عداوت دشمنی، والبغضاء اور دشمنی اور رنجش، فی الخمر بسبب شراب کے، والمیسری اور جوے کے، ویصدکم اور روکے تمہیں، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل تو پس کیا، تم منتہمون باز رہنے والے ہو، یعنی کہ جب اللہ نے حکم دے دیا تو کیا تم اب باز آ جاؤ گے؟ کس سے؟ شراب سے، جوے سے۔ اللہ تم سے تمہاری قسموں میں لغو پر یعنی جو جھوٹی قسمیں ہیں ان پر مواخذہ نہیں کرتا یا نہیں پکڑے گا، لیکن تم سے اس پر ضرور مواخذہ کرتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں کھائیں۔ تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، درمیانے درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک گردن آزاد کرنا۔ پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ تم کام پر یہ دوسرا حکم ہے کہ اگر کوئی طیب اور پاکیزہ چیزیں چھوڑنے کی قسم کھا لے تو وہ کیا کرے؟ قسم کی 3 قسمیں ہیں، لغو، غموس اور موقدہ۔ یعنی لغو وہ قسم ہے کہ جو انسان بات میں عادتاً بغیر ارادہ نیت کے کھاتا رہتا ہے، یعنی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بات پر اللہ کی قسم ایسے نہیں، اللہ کی قسم ویسے نہیں، تو ایسی قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پر وہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ اور غموس وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے، یعنی جھوٹی قسم کھائے، وہ کام اس نے نہیں کیا اور وہ کہے کہ میں نے کیا ہے، یا نہیں کیا ہوا ہے تو قسم کھا کر کہہ دے کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی جھوٹی قسم کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے، استغفار، لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ اور متقدہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے۔ ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ 3 کاموں میں سے جو چاہے اسے اختیار کرے۔ پہلا یہ ہے کہ اگر وہ 10 مسکینوں کو اوس یعنی درمیانے درجے کا کھانا کھلانا، یا ان 10 لوگوں کو کپڑے پہنانا، یا پھر ایک گردن آزاد کرنا یعنی ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر ان تینوں ہی کی طاقت نہ ہو
تو 3 روزے رکھے۔ یہ 3 روزے خواہ پیدر پہ رکھے یا الگ الگ، دونوں طرح درست ہیں۔ اب یہ قسم کا کفارہ وہ قسم جو ارادتاً اور نیتاً آپ نے کھائی۔ جو جھوٹی قسم ہے اس کے بارے میں تو کہہ دیا گیا کہ یہ اکبر الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم، اور اس کا کفارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی کبیرہ گناہ ہے تو اس کا کفارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر وہ قسم جو آپ نے ارادتاً اور نیتاً کھائی ہے تو وہ ایسی قسم اگر آپ نے توڑی تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اس کا دیا گیا کفارہ کیا ہے۔ پہلی قسم یہ کہ اگر قسم کھائی اور توڑ دی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 لوگوں کو کھانا کھلایا جائے عام اس درجے کا، یا پھر 10 لوگوں کو کپڑے پہنائے جائیں، یعنی کپڑے دیے جائیں 10 لوگوں کے، یا پھر ایک گردن آزاد کرنا۔ اب غلام تو نہیں ہے تو گردن آزاد کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ کسی کا قرض ادا کر دیں۔ اور اگر تینوں ہی کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھے۔ یہ 3 روزے مسلسل بھی ہو سکتے ہیں اور الگ الگ دنوں میں بھی۔ یہ قسم کا کفارہ ہے، یعنی ایسی قسم جو خود کھائی تھی، نیت سے کھائی تھی کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گی اور یہ کروں گا، یا قسم کھا لی تو پھر وہ کام کر لیا، اب اس کا کفارہ یہ ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا بلکہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قرآن کریم کی یہ آیت لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یعنی ایسے آدمی کے بارے میں اتری جو بات پر بغیر ارادہ قسم کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کیوں نہیں، اللہ کی قسم، یعنی بات پر وہ قسم کھاتا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھائے وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ یعنی یہ کوئی قسم کھانے کا موقع آ ہی گیا ہے، اول تو اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کوئی موقع آ گیا ہے قسم کھانے کا اور آپ کو کھانی پڑ رہی ہے قسم، تو سوائے اللہ کی قسم کے اور کوئی قسم نہ کھائے۔ جیسے لوگ اپنے بچوں کی قسم کھا لیتے ہیں، اپنے ماں باپ کے نام کی کھا لیتے ہیں، اپنی جان کے بارے میں، یعنی کسی کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی سوائے اللہ کی قسم کے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں کبھی اگر کوئی قسم کھا لوں گا اور اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھوں گا تو وہی کروں گا جس میں بھلائی ہوگی، اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ دے دوں گا۔ یعنی ایسی قسم کھائی کہ جیسے 2 لوگ اگر لڑ رہے ہیں تو میں نے قسم کھاؤں گا کہ اگر میں یہ قسم کھا لوں کہ میں آئندہ ان کی میں بار بار صلح ہی نہیں کراؤں گا، تو فرمایا کہ اگر ایسی قسم کوئی کھائی گئی اور مجھے لگے کہ یہ قسم توڑنا میرے لیے بہتر ہے، یعنی میں ان 2 لوگوں میں صلح کرا دوں اور وہ قسم توڑ دوں، تو پھر اس کا میں کفارہ جو ہے وہ ادا کر دوں گا۔ او تحریر رقبہ، یعنی معاون بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں اسے آپ کی خدمت میں لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آسمان میں۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، یعنی حتی المقدور قسم کھانے سے پرہیز کرو، لیکن قسم کھا لو اور پھر اسے توڑ دو تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ ہاں اگر وہ قسم کوئی ناجائز کام کرنے کی ہے تو وہ ہرگز پوری نہ کرے بلکہ توڑ دے۔ اس کا کفارہ ہے یا نہیں اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، بہتر ہے کہ کفارہ جو ہے وہ ادا کر دے۔ اور اگر یہ قسم کسی بہتر کام کے چھوڑنے کی ہے تو اسے توڑ کر کفارہ ادا کرے، جیسا کہ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ اور اس کے علاوہ دوسرے کام کو بہتر سمجھو تو بہتر کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ اور نہ اپنی ماؤں کی قسم کھاؤ،
اور نہ ہی اپنے شریکوں کی قسم کھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی نہ کھاؤ مگر اس حال میں کہ تم سچے ہو۔ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی شخص کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے کھانا۔ اور فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام میں سے ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب سے بچنے کا حکم دیا، لہٰذا شراب حرام ہے۔ نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں یعنی شراب، جوا، شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر کو حرام قرار دیا ہے، اور ان کی حرمت کے لیے 4 کلمات استعمال کیے ہیں۔ یہ چاروں کلمات ان کی حرمت پر کرتے ہیں کہ یعنی کہ پہلا ہے رجس یعنی ناپاک اور گندے، من عملی شیطان یعنی شیطان کے یہ کام میں سے ہیں، فاجتنبوہ لہٰذا ان کاموں سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ الخمر، خمر کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے شراب حرام کر دی ہے، لہٰذا جس شخص تک یہ حکم پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب موجود ہو تو اسے نہ پیے اور نہ اسے فروخت کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب پر 10 وجوہ سے لعنت ہے۔ شراب بذات خود ملعون ہے، یعنی لعنت کی گئی ہے، اس کا پینے والا، اس کے پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، نچوڑنے والا جس کے لیے نچوڑی جائے، اٹھانے والا جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جائے، اور اس کی قیمت کھانے والا، یہ سب کے سب ملعون ہیں۔ ایک شراب کی وجہ سے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شخص دنیا میں شراب پیے اور پھر اس سے توبہ نہ کرے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا، یعنی جنت سے ہی وہ محروم رہے گا، کیونکہ جنت میں شراب کی بھی نہریں ہوں گی۔ والمیسر، اور جس چیز میں ہار جیت پر شرط باندھی جائے وہ جوا ہے، اور جوا کھیلنا حرام ہے۔ اگر کوئی اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اس کے کفارے کے لیے کچھ صدقہ دے، یعنی کہہ دینے کے لیے ہی، اگر کہہ دیا ہے تو اس کے لیے بھی کیا کرے، اس کے کفارے کے لیے صدقہ دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں تو اسے چاہیے کہ صدقہ کرے، یعنی صرف منہ سے نکالنے پر ہی صدقہ ادا کرے، پر تو پھر یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، گندے کام ہے اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ میں اپنے گھوڑے کو اس حال میں شامل نہ کرے کہ اس کے جیتنے کا یقین ہو، ایسا کرنا جوا ہے، یعنی اگر مقابلہ برابر کا نہ ہو تو اپنے گھوڑے کو گھڑ دوڑ میں شامل نہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کرے اور اسے جیت جانے کا یقین نہ ہو تو ایسا کرنا جوا نہیں، لیکن جو شخص اپنے گھوڑے کو 2 گھوڑوں کے درمیان داخل کرے اور اسے جیت جانے کا یقین ہو، یعنی اس کا ہارنا غیر یقینی ہو، تو یہ ایسا کرنا جوا ہے۔ تو کون سا معاملہ باقی رہ گیا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے آگاہ نہ فرمایا ہو؟ والانصاب، غیر اللہ کے آستانوں پر قربانی کرنا، نظر و نیاز کرنا اور منتیں ماننا، یہ سب شرک ہے۔ سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ مقام بوانا پر ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، بے شک میں نے بوانا میں ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا وہاں جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی عبادت ہوتی رہی ہو؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا وہ جگہ ان کی میلہ گاہ تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنی نظر پوری کر لے، یقیناً ایسی نظر کی کوئی وفا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو
اور نہ اس کی کہ جو انسان کی ملکیت میں ہی نہ ہو غلام ہو۔ یعنی کفار مکہ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے تو تیروں کے ذریعے فال نکال کر معلوم کرتے کہ وہ کام ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فال نکالنے کو بھی حرام قرار دیا۔ فال سے آئندہ کی خبریں معلوم کرنا صرف وہم ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ آئندہ کی خبریں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا، یعنی جان سکتا ہی نہیں۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور بچ جاؤ۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ شراب اور جوئے کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں کہ شیطان ان دونوں کے ذریعے تمہارے دلوں میں عداوت اور بغض ڈلوانا چاہتا ہے، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نماز بھی شامل ہے، اس کے باوجود نماز کا علیحدہ ذکر اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مہاجرین اور انصار کی ایک مجلس میں گیا تو وہ کہنے لگے کہ کبھی آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں، اور یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ ایک دن میں ان کے ہاں ایک باغ میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک اونٹ کی بنی ہوئی سیڑھی اور شراب کا ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے۔ سو میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا اور پیا۔ پھر میں نے ان سے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا اور کہا کہ مہاجرین انصار سے بہتر ہیں۔ یہ سن کر ایک آدمی نے سیڑھی کا ایک جبڑا اٹھا کے مجھے مارا اور میری ناک زخمی کر دی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہیں یہ بات بتائی تو اللہ عز و جل نے میرے بارے میں یہ آیت نازل فرما دی۔ سورۃ مائدہ کی یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی کہ بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام میں سے ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واحذروا، یعنی شراب اور جوئے سے باز رہنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے ڈرو، اور یاد رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مراد قرآن اور سنت کی پیروی ہے، اور سنت بھی قرآن کی طرح ایک مستقل ماخذ ہے۔ سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن رکھو، بے شک مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی، یعنی جو سنت ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے حکم ہے۔ بہت اہم احکام آج کے لیکچر میں، ان کو خود بھی دیکھیے گا اور کوشش کیجیے گا دوسروں تک پہنچانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔